سچی توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کی گئی توبہ بندے کے لیے رحمت کا سبب بنتی ہے۔ سفر کے بارے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ سفر میں مشقت ہوتی ہے، اس لیے آسانی اور احتیاط اختیار کرنی چاہیے۔ ضرورت پوری ہونے پر جلد گھر واپس آنا بہتر ہے۔ کیا کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ ہے؟ نہیں، گناہ نہیں۔ بیٹھ کر پانی بہتر اور سنت ہے، جبکہ بعض مواقع پر کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے۔ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ بعض فقہا کے مطابق وضو کیا جاتا ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جس میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیا گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، عام طور پر گہری نیند وضو توڑ دیتی ہے، اس لیے نماز سے پہلے دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ کیا زور سے ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں بلند آواز سے ہنسنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں خشوع اور سکون برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کیا بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزہ برقرار رہتا ہے، البتہ اگر کمزوری کا اندیشہ ہو تو شرعی رخصت موجود ہے۔ کیا جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کا اجر بہت کم ہو سکتا ہے۔ روزے کا مقصد اخلاق اور کردار کی اصلاح بھی ہے۔ کیا عورت مسجد جا سکتی ہے؟ جی ہاں، شرعی آداب کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اسلام عبادت میں آسانی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا جمعہ کے دن ناخن کاٹنا اچھا عمل ہے؟ جی ہاں، یہ پسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ صفائی اور طہارت اسلام کی اہم تعلیمات میں شامل ہیں۔ کیا روزے کی حالت میں ازدواجی تعلق جائز ہے؟ نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کے احترام کی حفاظت ضروری ہے۔ اذان کے وقت کیا کرنا بہتر ہے؟ اذان کا جواب دینا اور دعا پڑھنا بہتر عمل ہے۔ یہ سنت پر عمل کرنے کا خوبصورت طریقہ ہے۔ ازدواجی تعلق سے پہلے دعا پڑھنا کیسا ہے؟ یہ مسنون عمل ہے۔ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی برکت اور حفاظت کی دعا کرتا ہے۔ شادی کے لیے لڑکی میں سب سے اہم چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ دینداری، اچھا اخلاق اور پاکیزگی۔ اسلام میں بہترین ازدواجی زندگی کی بنیاد نیک کردار اور اچھے اخلاق کو قرار دیا گیا ہے۔ کیا بچوں کو اسلامی تعلیم دینا ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ بچوں کو قرآن، نماز، اچھے اخلاق اور اسلامی آداب سکھانا ان کی بہترین تربیت کا حصہ ہے۔ انسانیت سے کیا مراد ہے؟ دوسروں کے ساتھ رحم، بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرنا۔ اسلام ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی اور مدد کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا سچی توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، اخلاص کے ساتھ کی گئی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی توبہ کو پسند فرماتا ہے اور معاف فرمانے والا ہے۔ کسی انسان کو برے نام سے پکارنا کیسا ہے؟ یہ ناپسندیدہ اور گناہ کا باعث عمل ہے۔ اسلام عزت نفس کی حفاظت اور اچھے انداز میں گفتگو کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا اسلام میں شادی کی کوئی مقرر عمر ہے؟
اسلام نے کوئی مخصوص عمر مقرر نہیں کی۔ اہم بات یہ ہے کہ نکاح ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت اور شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ کیا بلی کا جھوٹا پاک ہے؟ جی ہاں، پاک سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بلی کے استعمال کیے ہوئے پانی کو عام حالات میں پاک مانا جاتا ہے۔ کیا تندرست شخص فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، اگر کھڑا ہونے کی طاقت ہو تو فرض نماز کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہے۔ کھڑے ہونے سے عاجز شخص کے لیے شریعت نے آسانی رکھی ہے۔ جمعہ کے دن غسل کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک سنت مؤکدہ ہے۔ جمعہ کے دن صفائی، خوشبو اور پاکیزگی اختیار کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدی۔ مقتدی امام کی اقتداء کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے۔ کیا شراب پینا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں، شراب سختی سے منع کی گئی ہے۔ اسلام عقل، صحت اور معاشرے کی حفاظت کے لیے نشہ آور چیزوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے کا کیا حکم ہے؟ پورے پاؤں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ وضو کی درست ادائیگی نماز کی قبولیت کے اہم اسباب میں سے ہے۔ سلام کرنے اور جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ سلام کرنا باعث اجر ہے اور جواب دینا ضروری ہے۔ اسلام محبت، اخوت اور اچھے تعلقات کو فروغ دیتا ہے۔ روزہ کس مقصد کے لیے فرض کیا گیا؟ تقویٰ اور نفس کی اصلاح کے لیے۔ روزہ انسان کو صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سکھاتا ہے۔ رزق کس کے اختیار میں ہے؟ رزق اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ انسان محنت کرتا ہے لیکن اصل رزق اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ صدقہ فطر کب ادا کیا جاتا ہے؟ رمضان کے اختتام پر عید الفطر سے پہلے۔ اس کا مقصد ضرورت مند لوگوں کی مدد اور روزے کی تکمیل ہے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں پڑوسی کے حقوق کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اچھا پڑوسی بننا ایمان کی خوبصورت علامت ہے۔ کیا جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑنا گناہ ہے؟ جی ہاں، یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ رمضان کے روزے اسلام کے بنیادی فرائض میں شامل ہیں۔ مچھلی کا کھانا کب حلال ہے؟ ہر وقت حلال ہے۔ اسلام نے سمندری غذا کو عام طور پر جائز قرار دیا ہے۔ دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے۔ یہ اسلامی تاریخ کی معروف اور اہم مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ کیا جمعرات کو مرحومین کی روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ اس بات کی کوئی مستند شرعی دلیل موجود نہیں۔ دینی معاملات میں ہمیشہ معتبر دلائل پر اعتماد کرنا چاہیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ تاریخی روایات میں بیت المقدس کا ذکر ملتا ہے، البتہ اس بارے میں قطعی شرعی ثبوت موجود نہیں۔ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانے کا کیا حکم ہوگا؟ اس وقت توبہ اور ایمان قبول ہونے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے انسان کو زندگی میں ہی ایمان اور نیک اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ غزوہ حنین کہاں پیش آیا؟ مکہ اور طائف کے درمیان واقع وادی حنین میں۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم غزوہ تھا۔ توبہ کے دروازے کب بند ہوتے ہیں؟ موت کے وقت۔ اس لیے زندگی میں ہی سچی توبہ کر لینا بہترین عمل ہے۔ دارالاسلام سے کیا مراد ہے؟ سلامتی اور امن کا گھر یعنی جنت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔
کن نبی کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت اور معجزہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا؟ میدان عرفات میں۔ اس خطبے میں امت کے لیے اہم دینی اور اخلاقی ہدایات بیان کی گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو کہاں سے محسوس ہوئی؟ مصر سے آنے والے قافلے کے ذریعے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی تھی۔ کس صحابی کے قدموں کی آہٹ جنت میں سننے کا ذکر ملتا ہے؟ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی روایات منقول ہے، یہ ان کی نیکی اور بلند مقام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا نسب کس نبی سے ملتا ہے؟ تاریخی روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ یہ انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کا حصہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور لقب کیا تھا؟ فاروق۔ یہ لقب حق اور باطل میں واضح فرق کرنے کی وجہ سے مشہور ہوا۔ کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی مستند شرعی ممانعت موجود نہیں۔ اسلام میں ایسے معاملات میں غیر ثابت باتوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا گیا ہے؟ فرشتوں کو۔ فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ واقعہ معراج کا ذکر قرآن میں کس صورت میں آیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک اہم واقعہ ہے۔ روزہ رکھنے کے کیا فائدے ہیں؟ یہ روحانی تربیت کے ساتھ جسمانی نظم و ضبط بھی پیدا کرتا ہے۔ روزہ صبر، تقوی اور خود احتسابی کی بہترین عبادت ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ۔ یہ اللہ کے نام سے ذبح کرنے کی علامت ہے۔ سب سے افضل دعا کس دن کی بتائی گئی ہے؟ یوم عرفہ کی دعا۔ یہ دن عبادت، ذکر اور دعا کی خاص فضیلت رکھتا ہے۔ پل صراط کہاں ہوگا؟ جہنم کے اوپر۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزرنا ہوگا۔ مدینہ میں سب سے پہلے جمعہ کس صحابی نے قائم کیا؟ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا اہم واقعہ ہے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز کا کتنا اجر ہے؟ عام نمازوں سے کئی گنا زیادہ۔ یہ مسجد اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے۔ کن صحابی سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حیا اور پاکیزہ کردار کے لیے مشہور تھے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس معاملے کا فیصلہ ہوگا؟ حقوق العباد میں خون کے معاملات کا۔ اسلام انسانی جان کی حرمت پر بہت زور دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس نسل سے تھے؟ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو انبیاء کرام کے عظیم سلسلے کا اہم فرد مانا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرما کب استعمال کرتے تھے؟ عموماً سونے سے پہلے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے ایک ہے۔ سب سے پہلا بڑا عذاب کس قوم پر آیا؟ قوم نوح پر۔ انہوں نے طویل دعوت کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا